السلام علیکم دوستوں، قیامت کی یہ نشانی جاننے سے پہلے ایک واقعے کو ڈسکس کرنا ضروری ہے۔ ایک دن ابن مسعود رحمۃ اللہ کوفہ میں تھے۔ اچانک آسمان میں بادل چھا گئے اور بہت بڑا طوفان آ گیا۔ سورج دن میں چھپ گیا، ماحول بہت خوفناک ہونے لگا۔ اچانک ایک آدمی دوڑتا ہوا مسجد میں آیا اور چلانے لگا، اے ابن مسعود، قیامت آ رہی ہے، دیکھو یہ کیا ہو رہا ہے۔ وہ آدمی بہت ڈرا ہوا تھا۔ ابن مسعود سب لوگوں کے درمیان کھڑے ہوئے۔ لوگ ان سے اطمینان اور تسلی کی باتیں سننا چاہتے تھے، کیونکہ وہ سب بہت زیادہ ڈر گئے تھے۔ ابن مسعود نے کہا کہ قیامت تب تک نہیں آئے گی جب تک کچھ خاص نشانیاں پوری نہ ہو جائیں، اور یہ نشانیاں ابھی ظاہر نہیں ہوئی، اس لیے یہ قیامت نہیں ہو سکتی۔ ان نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہوگی کہ لوگ اپنی جائیداد کا بٹوارا یعنی اپنی پراپرٹی کو اپنی اولادوں میں ڈسٹریبیوٹ نہیں کر پائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس حد تک موتیں ہوں گی کہ لوگوں کے پاس ان کا خاندان ہی نہیں بچے گا۔ پھر انہوں نے شام، جو آج سیریا کے نام سے جانا جاتا ہے، اس کی طرف اشارہ کیا کہ دشمن مسلمانوں کے خلاف فوجیں یعنی آرمیز جمع کریں گے اور مسلمان بھی ان کے خلاف جنگ کریں گے۔ ایک آدمی نے سوال کیا کہ کیا آپ رومنز یعنی یورپین اور کرسچن پاورز کی بات کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس وقت ایک بہت بڑی جنگ ہوگی جس میں مسلمانوں کی ایک جماعت جنگ کرے گی اور وہ سب شہید ہو جائیں گے۔ یہ لڑائی مسلسل 4 دن تک چلے گی اور بہت زیادہ خون ریزی ہوگی۔ چوتھے دن اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح عطا کرے گا، یعنی مسلمان جیت جائیں گے اور دشمن ہار جائے گا۔ یہ جنگ ہسٹری میں سب سے زیادہ خطرناک اور خوفناک ہوگی۔ پھر ابن مسعود نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنایا کہ اس جنگ میں اتنی شدت ہوگی اور اتنی طاقت ہوگی کہ ایک پرندہ جو آسمان میں اڑ رہا ہوگا وہ بھی مر کر گر جائے گا۔ اس جنگ میں ایک گھرانے کے 100 میں سے 99 لوگ مارے جائیں گے۔ جب مسلمان جنگ کے بعد فتح کا سامان اکٹھا کریں گے تو انہیں ایک اور بڑی آفت کی خبر ملے گی۔ کسی نے کہا ہوگا کہ دجال آ چکا ہے اور تمہارے خاندان حملے کی زد میں ہے۔ مسلمان زخمی اور تھکے ہوئے ہوں گے، لیکن پھر بھی وہ واپس اپنے علاقوں کی طرف بھاگیں گے اور وہاں پہنچ کر پتہ چلے گا کہ یہ خبر جھوٹی تھی۔ دوستوں، اس وقت جب ہم دنیا کو دیکھتے ہیں، ہر طرف جنگ اور افراتفری کا ماحول ہے۔ اسرائیل اور فلسطین کی جنگ نے ہمیں یہ یاد دلایا ہے کہ قیامت کی نشانیاں صرف کہانیاں نہیں بلکہ حقیقت ہیں۔ کیا یہ وقت نہیں ہے کہ ہم اپنے آپس کے اختلافات اور فرقہ واریت کو بھول کر ایک دوسرے کی مدد کریں؟ جس جنگ کا ذکر کیا گیا ہے اس جنگ میں 99 لوگ مریں گے اور صرف ایک بچ پائے گا۔ کیا فلسطین میں اس وقت یہ نہیں ہو رہا؟ ہر ایک کو سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں۔ یہ وقت ہے کہ ہم خود کو ایمان سے بھریں، اپنے اعمال کو بہتر بنائیں اور اللہ کی طرف رجوع کریں۔ سب سے پہلے خود کو 5 وقت کا نمازی بنانا ہے۔ میں نے فجر کی نماز کے لیے آلریڈی ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے جس میں بہت انسپریشنل سٹوری ہے، جس کو سننے کے بعد تم کبھی فجر کی نماز نہیں چھوڑنا چاہو گے۔ اسے دیکھنے کے لیے رائٹ میں ویڈیو پر کلک کرو۔ چینل کو سبسکرائب لازمی کرنا کیونکہ میں ایسی اور ویڈیوز لاتا رہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔